ساحل کے ایک ہی تھپڑ نے شاہ بہرام کو دور تک ہوا میں اچھال دیا تھا۔ شاہ بہرام کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی انسان نہیں یا کوئی دیو جن نہیں، بلکہ کوئی ہتھوڑا ہے لوہے کا جو کہ اس کے جسم پر پڑا ہے، اور اس کی وار سے اس کی ہڈی پسلی ایک ہوتے ہوتے بچی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پایا تھا اور دوبارہ سے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اسے ساحل کی طاقت کا صحیح معنوں میں اب اندازہ ہوا تھا اور اسے یہ سفر اب بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دفعہ پھر اپنی تلوار سوتی اور تلوار جو کہ کافی دور جا گری تھی، اس نے ایک دفعہ پھر بھاگ کر کے جلدی جلدی اس تلوار کو اٹھا لیا تھا۔ ساحل نے بھی اس کے تلوار کے اٹھانے پر اس کے آگے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس تلوار سے ساحل کو کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ ایک دفعہ پھر شاہ بہرام تلوار سوتے ساحل کی طرف بڑھا اور پھر اس نے ساحل پر حملہ کر دیا، لیکن یہ حملہ بھی بیکار گیا۔ اس بار بھی شاہ بہرام کا وار خالی گیا اور ساحل نے شاہ بہرام کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہوا میں اوپر اچھال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے شاہ بہرام کو ایسا لگا جیسے وہ اڑ سکتا ہے اور وہ اڑتا ہوا کوئی پرندہ ہے اور وہ ہوا میں آ گیا ہے، لیکن یہ ساحل کی طاقت تھی جس نے اسے ہوا میں بہت اوپر تک اچھال دیا تھا اور اب وہ دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ وہ جنگل کی مٹی کے اوپر لڑ رہے تھے اور وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے جسم کو زیادہ چوٹ پہنچتی، اور وہ ایک ایسی جگہ مٹی پر گرا کہ جو مٹی اس قدر زیادہ سخت نہیں تھی جس سے اس کے جسم کو کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ شاہ بہرام کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑ کر یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی حال میں ساحل کے آگے نہیں جیت سکتا ہے۔ ساحل اس کے ہر حال میں ساحل اس پر بھاری تھا اور وہ کسی بھی طریقے سے ساحل کو ہرا نہیں سکتا۔ لیکن شاہ بہرام بہرحال ایک شہزادہ تھا اور جس قدر مصیبتیں وہ اس سفر میں جھیل چکا تھا، ان تمام مصیبتوں نے اسے ایک چیز سکھا دی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی ہے۔ ہار ماننے والا بزدل اور کمزور ہوتا ہے۔ اسے ہر حال میں لڑنا تھا اور نہ صرف کہ لڑنا تھا بلکہ لڑ کر جیتنا بھی تھا۔ اس لیے ایک دفعہ پھر ہمت کر کے وہ اٹھا اور اب کی بار اس نے ایک ایسا پلان بنایا کہ جس میں اس کے لحاظ میں اسے تھوڑی سی کامیابی مل سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں ساحل سے جیت تو نہیں سکتا لڑ کر، لیکن یہ ہے کہ میں ساحل کو تھکا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اگر ساحل کو تھکا دوں تو میرے تھکانے سے ساحل کی طاقت میں کچھ کمی واقع ہو یا وہ کمزور پڑ جائے، اور جیسے ہی ساحل کسی جگہ کمزور پڑے گا تو مجھے ساحل پر وار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب اس نے ساحل کے ساتھ بظاہر تو لڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ لڑ ایسے رہا تھا کہ ساحل اس پر اٹیک کرے اور وہ اپنا بچاؤ کرتا جائے، اور اسی بچاؤ میں ساحل جو ہے وہ کافی تھک جائے۔ ساحل نے اس کی اس بات کو سمجھا نہیں تھا۔ وہ اپنی طاقت کے زور پر اور اپنے معاملات کے زور پر، اپنی پھرتی کے زور پر مسلسل شاہ بہرام پر حملے کیے جا رہا تھا، اور شاہ بہرام تھا کہ صرف دفاع کر رہا تھا اور اس کے حملوں سے بچتا چلا جا رہا تھا۔ اسی حملے کے بچانے کے سلسلے میں شاہ بہرام کو خود بھی اگرچہ سانس پھول رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے اس میں اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی جس قدر زیادہ تکلیف ساحل کو ہوگی، کیونکہ ساحل اب بہت زیادہ تردد کر کے اس پر وار کر رہا تھا، جبکہ شاہ بہرام اس قدر تردد نہیں کر رہا تھا، وہ صرف بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صورتحال بھی کافی دیر تک چلتی رہی، لیکن شاہ بہرام کو جیت کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر زاریہ اور مہر انگیز جو ہے وہ مسلسل پورے ملک کا، پورے علاقے کا، پورے گاؤں کا چکر لگا لگا کر کے تھک گئی تھیں۔ 3 سے 4 چکر انہوں نے بڑے تفصیل سے لگا لیے تھے اور ان کو پانی جو تھا وہ نہیں ملا تھا اور نہ ہی کالے پانی کا کوئی نشان ملا تھا۔ آخرکار مہر انگیز کے مشورے پر ایک دفعہ پھر زاریہ جو ہے اسی محل میں پہنچ گئی جہاں پر سے وہ چلے تھے، جس محل میں پری حسن بانو جو ہے وہ قید تھی۔ اب کی بار جب وہ پری حسن بانو کے کمرے میں داخل ہوئیں تو پری حسن بانو کا قد پہلے سے بھی چھوٹا ہو چکا تھا، یعنی پری حسن بانو جو کہ تقریباً 1 فٹ کے قریب باقی رہ گئی تھی، اب تقریباً 8 انچ کی ایک گڑیا لگ رہی تھی، اور وہ گڑیا بھی آہستہ آہستہ گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ اگر آج اس مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا اور کالا پانی نہیں ملا تو یہ پری حسن بانو کی موت ہوگی۔
مجھے لگتا ہے کہ آج ان دونوں میں سے کوئی ایک مرے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مر جائیں۔ مہر انگیز نے فکر انگیز لہجے میں کہا۔ زاریہ نے کہا، تمہارا بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کون مر جائے؟ مہر انگیز نے کہا، جو حالت تم پری کی دیکھ رہی ہو، اس سے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پری جو ہے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اور ادھر ساحل کے ساتھ اگر شاہ بہرام ٹکرا گیا، جو تم نے ساحل کی طاقت کا اندازہ لگایا ہے، جو تم لوگوں نے مجھے ساحل کے بارے میں بتایا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ شاہ بہرام بھی ساحل کے مقابلے میں مقابلہ کر کے جیت پائے گا اور اس سے بچ پائے گا۔ زاریہ نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں ساحل کو جہاں تک جانتی ہوں، ساحل تو شاہ بہرام کے بس کا روگ نہیں، اور ادھر پری ہے کہ یہ بھی پہلے 1 فٹ کے قریب تھی، اب مزید گھٹ کر 8 انچ کے قریب رہ گئی ہے، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ 8 انچ سے بھی کم ہوتی چلی جائے گی، اور اسی طرح سے یہ پری جو ہے دنیا سے ہی ختم ہو جائے گی اور اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ مہر انگیز نے کہا، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ ہم تو شاہ بہرام کو بھی مرنے نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم اس پری کی موت گوارا کر سکتے ہیں۔ اوپر سے ساحل ہے تو وہ کالے پانی کا محافظ ہے، وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے، وہ اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر شاہ بہرام ساحل کے ہاتھوں لگے تو وہ شاہ بہرام کی ہڈیوں کا سرما بنا دے، کیونکہ جس طریقے سے تم لوگوں نے اس کی طاقت کا تذکرہ کیا ہے، میں نے تو یہی اندازہ لگایا ہے کہ وہ شاہ بہرام پر بہت زیادہ بھاری پڑے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تم لوگوں نے جب سے مجھے یہ بتایا ہے کہ نہ ہی اس پر سلیمانی تلوار اثر کرتی ہے اور نہ ہی سلیمانی تلوار کا کوئی وار اس پر اثر کرے گا، اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ساحل کس قدر طاقتور عفریت کا نام ہے، کس قدر طاقتور دیو ہے وہ۔ زاریہ نے کہا، یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت ہی نازک ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں اب اس کالے پانی کو کہاں تلاش کروں، کیونکہ کالا پانی بہرحال نہ تو اس وادی میں مجھے کسی جگہ نظر آیا ہے، کیونکہ ہم نے 4 سے 5 چکر اس وادی کے لگا لیے ہیں، اور دور دور تک کوئی بھی ایسی جگہ ہمیں نظر نہیں آئی جہاں پر کالے پانی کا کوئی چشمہ، کنواں وغیرہ ہو۔ تم نے مجھے اس محل میں کیوں لایا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ اس محل میں ہو سکتا ہے کہ کالے پانی کا کوئی چشمہ ہو، کوئی سرنگ ہو، کوئی راستہ ہو کہ جس کے ذریعے تمہیں کالے پانی کا پتہ چل جائے۔ مہر انگیز نے کہا، ہاں، میں نے تمہیں اسی لیے یہاں پر لایا ہے کہ اگر کسی وادی میں کسی بھی جگہ کالے پانی کا چشمہ ہمیں نہیں ملا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چشمہ بھی اسی محل میں کسی جگہ پر ہو، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ بہرحال کہاں ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنے میں زاریہ نے کہا، ٹھہرو، میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا کرتی ہوں کہ ایک میرے پاس چیز ہے جس کے ذریعے سے میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس وقت شاہ بہرام اور ساحل کی کیا حالت ہے۔ اتنا کہہ کر کے زاریہ نے اپنے جادوئی عمل سے ایک آئینہ نکالا، اور اس آئینے کے ذریعے سے اس نے اس آئینے میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اب اس آئینے میں مہر انگیز بھی دیکھ رہی تھی اور زاریہ بھی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک جنگل میں شاہ بہرام کو ساحل کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ شاہ بہرام کسی بھی طور پہ ساحل کو زیر نہیں کر پا رہا تھا، الٹا شاہ بہرام کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور شاہ بہرام بے حد زخمی بھی ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زاریہ نے ایک بات کہی مہر انگیز سے۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ بہرام کی اور پری حسن بانو کی موت اکٹھے ہی طے ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادھر شاہ بہرام مر جائے گا اور ادھر پری حسن بانو مر جائے گی، اور دونوں کی موت جو ہے یہ لازمی مجھے نظر آ رہی ہے۔ مہر انگیز نے کہا، ایسی باتیں مت کرو، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں ہر حال میں کالے پانی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب زاریہ نے کہا، اب اس کالے پانی کو تلاش کرنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ میں اس کالے پانی کو تلاش کروں تو میری آنکھوں کی قربانی مجھے دینی پڑے گی۔ میں ایک ہی دفعہ اس کالے پانی کو دیکھ پاؤں گی اور پھر میں تمہیں بتا دوں گی کہ وہ کالا پانی کہاں پر ہے، لیکن اس کے بعد میری آنکھوں کی بینائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور میں اندھی ہو جاؤں گی، اور جیسے ہی میں اندھی ہو جاؤں گی اس کے بعد ساری زندگی کے لیے میرے پاس دنیا اندھیر ہو جائے گی اور میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکوں گی، نہ ہی میں اپنی کوئی جادوئی طاقت استعمال کر سکوں گی، نہ ہی میں ہوا میں فضا میں اڑ سکوں گی۔ اس لیے جیسے ہی میں اس پانی کو دیکھوں گی میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ پانی کہاں پر ہے۔ میری اندھی ہو جانے کے بعد تم جا کر کے وہاں سے وہ پانی حاصل کرنا، اور اب یہ تمہارا ہی کام ہے کہ تم اگر چاہو تو شاہ بہرام کی اور
پری حسن بانو کی زندگی کو بچا سکتی ہو۔ میرے اندھے ہو جانے کے بعد میں یہاں سے ہل بھی نہ سکوں گی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ میں یہاں سے ہل سکوں، اور میرے اندھے ہو جانے کے بعد میری جادوئی شکتیاں سب کچھ چھن جائے گا، اور جیسے ہی یہ سب کچھ چھن جائے گا میں ایک کمزور سی، نحیف سی، بوڑھی سی عورت بن جاؤں گی۔ مجھے اب یہ قربانی شاہ بہرام اور پری حسن بانو کے لیے دینی پڑے گی، اور مجھے جو ہے ہر حال میں پتہ کرانا ہوگا کہ کالا پانی کہاں پر ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں کو جادوئی ذریعے سے روشن کرنا ہوگا، اور میری آنکھیں اگر جادوئی ذریعے سے روشن ہو گئیں تو میں صرف ایک ہی دفعہ اس کالے پانی کو دیکھ پاؤں گی اور تمہیں بتا سکوں گی کہ وہ کالا پانی کہاں پر ہے۔ مہر انگیز نے کہا، نہیں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں صرف کالے پانی کو تلاش کرنا چاہیے، اور تم اس قدر بڑی قربانی جو ہے وہ شاہ بہرام اور پری حسن بانو کے لیے مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی جو اپنی حالت بتا رہی ہو کہ اس کے بعد تمہاری جو حالت ہو جائے گی تو وہ تو مردوں سے بھی بدتر ہوگی۔ شاہ بہرام جو ہے وہ جوان مردوں کی طرح ساحل کا مقابلہ کر رہا ہے، ادھر ہم لوگوں کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں بھی ہر حال میں پری حسن بانو کو بھی اور شاہ بہرام کو بھی بچانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن سوال تو یہی ہے کہ ہمیں کسی بھی شکل میں پالنی کا پتہ نہیں چل رہا کہ کالا پانی کہاں پر ہے۔ زاریہ نے کہا، نہیں، اب مجھے اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کے سامنے میری جان سے پیاری سہیلی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ چھوٹے ہوتے ہوتے مٹ جائے، اور ادھر شاہ بہرام کی حالت جو میں نے آئینے میں دیکھی ہے وہ بھی بے حد زخمی ہے۔ اب دونوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہی ہے کہ مجھے اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مہر انگیز کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کے لیے کہا، اور اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں کے اشارے سے کچھ دائرہ سا بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بنا رہی تھی، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ دیے اور آنکھوں کو بند کر دیا۔ وہ مسلسل کچھ پڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر مہر انگیز نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو زاریہ کی آنکھیں یوں جلنے لگیں جیسے کہ کوئی لالٹین یا کوئی دیا ہو، اور وہ بہت زیادہ روشنی جو ہے اس کی آنکھوں سے نکلنے رہی۔ اب مہر انگیز بالکل ایسے بول رہی تھی جیسے وہ ہپناٹزم کے اثر میں ہو، یا کسی سحر زدہ لہجے میں وہ بات کر رہی ہو۔ زاریہ ایسے بول رہی تھی کہ جیسے وہ ہپناٹزم کے اثر میں ہو۔ اس نے مہر انگیز کو مخاطب کیا اور کہا کہ مہر انگیز، میری بات غور سے سنو، یہ کمرہ جس کمرے میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور جس کمرے میں پری حسن بانو بندی ہوئی ہے، اس کمرے کے سیدھے ہاتھ پر جو آخری کونا ہے، اس کونے کے نیچے اگر ہم کھدائی کریں گے تو ہمیں زیادہ کھدائی نہیں کرنی پڑے گی، اور ہمیں وہاں پر کالے پانی کا چشمہ جو ہے وہ اس کمرے کے اس کونے کے نیچے مل جائے گا۔ کالا پانی اسی کمرے کے نیچے ہے، اسی محل کے نیچے ہے، اور اس کالے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کونے کی کھدائی کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر کے ایک دم سے زاریہ کی آنکھوں کی وہ روشنی بجھ گئی، اور جیسے ہی وہ روشنی بجھی زاریہ بالکل اندھوں کی طرح جو ہے وہ دکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، اور پھر اس مہر انگیز کے دیکھا دیکھی اس نے دیکھا کہ اس کی جسم سے ساری طاقت ایسے جیسے نکلنے لگی ہو، اور وہ ایک نحیف کمزور بڑھیا کا روپ اختیار کرتی چلی جا رہی تھی، اور پھر وہ ایک کافی بوڑھی عمر کی بڑھیا جیسے کہ اس کی عمر سینکڑوں سال ہو بن گئی، اور پھر وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو سکے۔ مہر انگیز نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر ایک جگہ بٹھا دیا جو کہ قدرے معقول جگہ تھی، لیکن اس کے باوجود مہر انگیز نے محسوس کیا کہ وہ کسی پری یا کسی لڑکی کے جسم کو نہیں بلکہ ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کو وہاں سے پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بٹھا رہی ہے۔ مہر انگیز یہ ساری صورتحال دیکھ کر کے بے حد پریشان ہو چکی تھی، اور اسے اس بات کا اندازہ بڑی اچھی طرح سے ہو چکا تھا کہ یہ جو صورتحال جو ہے وہ زاریہ کی ہوئی ہے، یہ زاریہ نے اسے پہلے ہی بتا دی تھی کہ اس کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں ایسا ہونے والا ہے اگر اس نے اپنی آنکھوں کی طاقت کا استعمال کیا۔ اب اس کے پاس نہ کوئی جادوئی طاقت تھی اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم تھا کہ جس میں وہ کامیاب ہو سکتی۔ بہرحال مہر انگیز کو ہمت نہیں ہارنی تھی۔ اسے زاریہ کے آخری الفاظ یاد تھے کہ اسے اگر پتہ چل جائے کہ پانی کہاں پر ہے تو وہ جلد سے جلد اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب زاریہ نے
جو ہے وہ تو ایک جگہ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ مہر انگیز نے فٹافٹ سے اس محل میں گھوم کر کچھ ایسے اوزار تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی جن سے وہ اس کونے کو کھود سکے اور وہاں پر وہ ضرب لگا سکے۔ جلد ہی اسے کچھ لوہے کی ایسی چیزیں مل گئیں جن کے ساتھ وہ آسانی سے وہاں پر کھدائی کر سکتی تھی، اور پھر اس نے وہی کیا جو کہ اس کو زاریہ نے کہا تھا، یعنی کہ اس نے زاریہ کے کہنے کے مطابق اس کونے کی کھدائی شروع کر دی جس کونے کے نیچے سے کالے پانی کا چشمہ برآمد ہونا تھا۔ زاریہ کے مطابق وہ چشمہ زیادہ گہرا نہیں تھا، اس لیے اسے جلد ہی ظاہر ہو جانا چاہیے تھا۔ مہر انگیز ادھر یہ کام کر رہی تھی اور ادھر شاہ بہرام جو تھا وہ بے حد زخمی ہو چکا تھا۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کے ساحل کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ گرتا پڑتا ہمت کرتا ساحل کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، جبکہ اس پوری لڑائی میں ساحل کو ابھی تک ایک خراش بھی نہیں آئی تھی۔ ساحل کسی بھی طرح جو ہے وہ کسی بھی زخم کا شکار نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ساحل جو ہے وہ کسی پریشانی کا شکار تھا، جبکہ شاہ بہرام سر سے پاؤں تک جو ہے وہ زخموں سے چور تھا۔ اس کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کی حالت جو ہے وہ بے حد خراب تھی۔ ساحل نے جب شاہ بہرام کی یہ حالت دیکھی تو اس نے شاہ بہرام کو اس کی حال پر چھوڑا اور واپسی کے لیے اس نے پرواز شروع کر دی۔ شاہ بہرام نے اسے ایک دفعہ پھر للکارا، لیکن اب کی بار ساحل رکا نہیں۔ وہ جلدی سے جلدی واپسی کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا سفر واپسی کسی اور جگہ جانے کا نہیں تھا۔ وہ تو واپس اس وادی میں جانا چاہتا تھا جس وادی میں اسے مہر انگیز یا زاریہ کے ہونے کا یقین تھا کہ وہ وہاں پر کالے پانی کو تلاش کر رہی ہوں گی۔ وہ جلد از جلد ان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا اور ان کو اس پانی کی تلاش سے روکنا چاہتا تھا۔ ادھر مہر انگیز کی کھدائی کے نتیجے میں کافی حد تک ایک گڑھا بن چکا تھا، لیکن پانی کا ابھی تک نام و نشان نہیں تھا۔ ابھی مہر انگیز جو ہے وہ اس پانی کو کھودنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بہت زیادہ تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی ہو، طوفان آ گیا ہو، اور وہ محل جو ہے وہ اس طوفان کی زد میں آ کر کے تھوڑا سا ہلنے لگ گیا ہو۔ زلزلے جیسی کیفیت جو ہے وہاں پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس تمام صورتحال کو جان کر کے مہر انگیز کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید ساحل جو ہے وہ اس کی طرف آ رہا ہے، لیکن وہ ساحل کی طرف توجہ دینے کے لیے اس وقت جو ہے اس کی کا ذہن نہیں تھا۔ وہ اپنی محنت جو ہے وہ کیے چلی جا رہی تھی، اور وہ جلد از جلد کالا پانی جو ہے اس کا چشمہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور کالے پانی کا چشمہ جو ہے ابھی تک تو بہرحال اس کی نظروں کے سامنے نہیں تھا، نظروں سے اوجھل تھا۔ جیسے ہی اس نے مزید 2-4 وار کیے اور گڑھے کو مزید تھوڑا سا گہرا کیا، اسے نیچے سے بوند بوند پانی رستا ہوا محسوس ہوا۔ اس پانی کا رنگ سیاہ کالا تھا، اور اس سیاہ کالے پانی کو جو کہ بوند بوند رستا ہوا اوپر گڑھے میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، دیکھ کر مہر انگیز کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ لیکن مہر انگیز ابھی اتنا ہی کر پائی تھی کہ اسے کمرے میں اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، ایک ہتھوڑے نما ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور اس نے مہر انگیز کو اپنے ہاتھ میں یوں اٹھا لیا جیسے مہر انگیز کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک کھلونا ہو۔ اس نے مہر انگیز کو اچھال کر دور پھینکا، اور وہ اس گڑھے سے کافی دور تک گرتی چلی گئی اور کمرے کے دوسرے کونے سے جا کر ٹکرائی۔ لیکن مہر انگیز ٹکرانے کے بعد ایک دم سے ربڑ کی گیند کی طرح دوبارہ واپس آئی، اور اس نے زوردار ٹکر جو ہے وہ ساحل کو مار دی، جو کہ ساحل کسی لڑکی سے اس قدر دلیری اور ٹکر کی امید نہیں کر رہا تھا، تو اس نے وقتی طور پر ساحل اس بات کو سنبھال نہیں پایا، اور اس کی ٹکر کھا کے چند قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ یہ چند قدم مہر انگیز کے لیے کافی تھے۔ اس نے فٹافٹ سے وہ کالا پانی اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی اسے اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ ساحل کا مقابلہ کر سکتی۔ اس نے جیسے ہی پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا، ایک دم اس کی گردن پر ایک زوردار وار ہوا، اور وہ اسی گڑھے میں گرتی چلی گئی جس گڑھے کو اس نے تھوڑی دیر پہلے کھودا تھا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ وہ اس گڑھے میں گر چکی تھی اور کافی حد تک زخمی بھی ہو چکی تھی۔ گڑھے میں پڑے پتھروں کی وجہ سے اس کو کافی ساری خراشیں آئی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس سے پتہ نہیں تھا کہ اب وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔
وہ بوتل جس میں باقی سارے پانی تھے وہ زاریہ کے پاس تھی، اور زاریہ نے اب بھی اس بوتل کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ زاریہ اگرچہ بوڑھی ہو چکی تھی، انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پانی کی بھری بوتل جس میں رنگ برنگے پانی ایسے جیسے کوئی رنگ برنگے مشروب تھے، وہ زاریہ کے پاس ہی پڑی تھی۔ اب مہر انگیز کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ بوتل بھی حاصل کرنی تھی اور اس میں کالا پانی شامل کرنا تھا۔ مہر انگیز نے اس بات کو سوچا کہ اگر میں نے یہاں سے ہاتھوں کے ذریعے سے کالا پانی لے جا کر اس بوتل میں ڈالنے کی کوشش کی تو میں اس میں کامیاب نہ ہو سکوں گی، کیونکہ اگر میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کالا پانی ایک بوند بھی اس بوتل میں ٹپکا سکوں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی طریقے سے وہ بوتل لے کر کے ادھر اس گھڑے کے پاس آ جاؤں اور یہ پانی جو کہ اس گھڑے میں ابھی بھی بھر رہا ہے، اس پانی کو میں اس بوتل میں ڈائریکٹ ڈال دوں، تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ پانی اس جیسے ہی اس پانیوں کے ساتھ ملے گا تو یہ سارے پانی آپس میں مکس ہو کر کے وہ طاقت اختیار کر جائیں گے جس طاقت کی پری حسن بانو کو ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے اس کا گھڑے سے نکلنا ضروری تھا اور اس گھڑے سے نکل کر کے اس بوتل تک پہنچنا ضروری تھا، لیکن وہ ابھی اس بات کو کیسے کر سکتی تھی کیونکہ اس کے سر پر ایک بہت بڑی عفریت کھڑی تھی، لیکن وہ بہرحال ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دفعہ وہ پھر تڑپ کر گھڑے سے باہر نکلی اور اس نے ایک جمپ کرتے ہوئے جا کر کے ایک دفعہ پھر وہ ساحل سے ٹکرائی۔ اس بار اس نے ساحل کو ایک ایسے انداز میں پیچھے دھکیلا جیسے کہ وہ ساحل کے وزن کو کچھ سمجھ ہی نہ رہی ہو اور نہ ہی وہ ساحل کی طاقت سے کچھ مرغوب ہو، لیکن ساحل تھا اس بار کے اپنے ہر وار کے لیے تیار تھا اور اس مہر انگیز کا یہ وار بالکل بچوں کا کھیل محسوس ہوا اور وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ مہر انگیز کی اس بہادری پر وہ بہرحال حیران ضرور تھا کہ مہر انگیز ایک بہت ہی بہادر شہزادی ہے، لیکن وہ مہر انگیز کی بہادری اس وقت نہیں جانچ سکتا تھا۔ اسے مہر انگیز کو بہرحال کسی نہ کسی طور پر اس گڑھے سے دور کرنا تھا۔ وہ اس گڑھے کے کالے پانی کو کسی کو بھی لینے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک راز تھا جو کہ وہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس پانی میں بھی کسی کی جان بستی ہے۔ اگر پری حسن بانو ٹھیک ہوگی تو اس کی جان جائے گی جس کی جان اس گڑھے کے پیچھے بستی ہے۔ وہ اس گڑھے کا، اس کالے پانی کا محافظ تھا اور کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے فرض میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو، لیکن مہر انگیز بھی پوری طرح سے اس پانی کو حاصل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اب کی بار مہر انگیز نے ساحل پر حملہ کرنے کی بجائے فٹافٹ سے دوڑ لگائی اور دوڑتے دوڑتے وہ زاریہ کے پاس پہنچ گئی اور اس نے وہ بوتل اٹھا لی جس میں پہلے سے پانی بھرے ہوئے تھے۔ اب اس نے وہ بوتل اٹھا کر کے اپنے کندھے پر لاد لی اور اس بوتل کو لے کر وہ کسی نہ کسی طور پر اس کالے پانی کے گھڑے تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ساحل بھی اس کی بات کو سمجھ چکا تھا کہ یہ اس بوتل کو لے جا کر کے باقی پانی اس میں بھرنا چاہتی ہے۔ ساحل کو ان پانیوں سے غرض نہیں تھا، نہ ہی ساحل ان پانیوں کو چھین سکتا تھا، نہ ہی ساحل کو اس بوتل سے غرض تھا، نہ ہی ساحل اس بوتل کو چھین سکتا تھا، لیکن ساحل کے لیے جو فرض تھا وہ صرف ایک ہی تھا کہ اس نے کالے پانی کی حفاظت کرنی ہے۔ اب کی بار وہ کسی بھی طرح سے مہر انگیز کو کالے پانی والے گھڑے کے پاس جانے نہیں دے سکتا تھا، لیکن اچانک ہی ایک ایسی بات ہوئی جس میں مہر انگیز کو اس گھڑے کی طرف بڑھنے کا موقع مل گیا۔ شاہ بہرام کسی طرح سے گرتے پڑتے وہاں تک پہنچ گیا تھا اور اس نے ایک دفعہ پھر ساحل کو مقابلے کے لیے للکارا اور تلوار سوت کر ایک دفعہ وہ پھر ساحل کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گیا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا ساحل نے اسے ایک دفعہ پھر اٹھا کر کے پٹک دیا۔ اب کی بار ساحل نے اس کے گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا، جس کی وجہ سے شاہ بہرام کی حالت بے حد خراب ہونے لگی۔ ایسا لگنے لگا کہ جیسے اب شاہ بہرام تھوڑی ہی دیر کا مہمان ہے اور مر جائے گا۔ شاہ بہرام کی آنکھیں ابل کر باہر آ چکی تھیں اور اس کی حالت بری تھی۔ اس موقع سے مہر انگیز نے فائدہ یہ اٹھایا کہ اس نے جلدی سے بھاگ کے اس گھڑے کے پاس گئی اور اس نے فٹافٹ سے گھڑے کے پاس جا کر کے اس بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس میں وہ بوتل ڈال دی جس میں وہ کالا پانی ڈالنا چاہتی تھی۔ کالا پانی زیادہ نہیں، صرف چند قطرے اس میں گیا تھا کہ اس نے ابھی اس بوتل کو چند قطرے پانی ہی اس بوتل میں گیا تھا کہ ساحل نے ایک دفعہ پھر آ کر مہر انگیز کو بھی پکڑ لیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مہر انگیز کو کمرے میں اچھال دیا۔ مہر انگیز ساحل کی طاقت سے اچھلتی چلی گئی اور وہ ایک دفعہ پھر زاریہ کے بالکل پاس جا کر کے گری۔ زاریہ کے پاس جہاں پر جا کر کے وہ گری وہاں پر
پری بانو زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے اس نے اسی بوتل کے پانی کو، جو کہ کالا پانی اب اس میں مکس ہو چکا تھا، جلدی سے اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر کے اس پانی کو پری حسن بانو کی طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی وہ پانی پری حسن بانو کے اس جگہ پر گرا جس جگہ پر حسن بانو موجود تھی، جو کہ اب تقریباً 6 انچ کی گڑیا رہ چکی تھی، تو جیسے ہی وہ پانی گرا وہ پورا محل لرزنے لگا اور اس پورے محل میں ایک عجیب سا طوفان آ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہو اور یہ محل گر جائے گا۔ اور واقعی ایسا محسوس ہوا کہ وہ محل پورا تو نہیں لیکن اس محل کے چند حصے جو ہیں وہ گرنے لگے تھے۔ جیسے ہی اس جگہ پر پانی گرا اور وہ پانی کیونکہ سارے مکس ہو چکے تھے تو ساحل وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب ساحل اس کمرے میں موجود نہیں تھا، صرف شاہ بہرام تھا جو کہ کافی سے زیادہ زخمی حالت میں تھا۔ بوڑھی نحیف اور نزار حالت میں اس وقت زاریہ وہاں پر موجود تھی۔ مہر انگیز نے شاہ بہرام کو اور زاریہ کو دونوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر کے ان کو گھسیٹتی ہوئی اس کمرے سے باہر لے آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی اس نے دیکھا کہ ابھی تک محل مکمل طور پر لرز رہا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ محل میں زلزلہ آ گیا ہو اور یہ محل گر جائے گا۔ اس لیے اس نے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان دونوں کو اس محل سے نکال کر گھسیٹتے گھسیٹتے کسی نہ کسی طریقے سے اس محل سے باہر مین گیٹ کے پاس لے آئی اور پھر اس کو لے کر کے وہ اس علاقے میں اس وادی میں آ گئی جہاں پر وہ اس محل سے تھوڑے دور ہو چکے تھے۔ لیکن ابھی اسے ان دونوں کو چھوڑ کر پری حسن بانو کی تلاش میں جانا تھا۔ پری حسن بانو کے اوپر جب سے پانی پھینکا گیا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ پری حسن بانو اپنی اصلی حالت میں آئی ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس کی کیا صورتحال ہے۔ محل ابھی تک لرز رہا تھا اور محل کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جان جا سکتی تھی اور جان جانے والی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی کسی کی جان چلی جائے گی۔ ہر طرف سے بھیانک آوازیں اور چیخو پکار سی سنائی دے رہی تھی، لیکن ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر مہر انگیز بھاگتی ہوئی بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس کمرے تک پہنچی جہاں پر پری حسن بانو کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دیکھا وہاں پر ایک لڑکی ہے جو کہ بے حد حسین اور خوبصورت ہے۔ اب اس کا قد بالکل عام انسانوں جتنا بڑا ہے اور وہ لڑکی دیکھنے میں ہی اتنی خوبصورت ہے کہ ہاتھ لگائے میلی ہوتی ہے، لیکن وہ جب 6 انچ کی گڑیا تھی تو اس قدر خوبصورت نہیں تھی، لیکن اب وہ اپنے پورے حسن اور پوری آب و تاب کے ساتھ تھی، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ ایک دفعہ پھر مہر انگیز نے ہمت کی اور اسے اللہ کا نام لے کر اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اس کندھوں پر اٹھا کر کے اسے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ اگرچہ مہر انگیز کو بھی کافی مار پڑی تھی اور مہر انگیز بھی زخمی تھی، لیکن مہر انگیز ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مہر انگیز نے بہرحال پری حسن بانو کو بھی اس محل سے باہر نکالا اور اسے بھی لا کر کے شاہ بہرام اور زاریہ کے ساتھ لٹا دیا، اور اب وہ خود بھی وہیں ریت پر زمین پر لیٹ گئی اور زمین پر لیٹ کر کے وہ بھی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس سارے سفر نے مہر انگیز کی حالت خراب کر دی تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ محل جو تھوڑی دیر پہلے وہاں پر کھڑا تھا زمین بوس ہونے لگا۔ اگر وہ ان سب لوگوں کو لے کر محل سے باہر نہ آتی تو یہ شاید لوگ بھی اس محل کے نیچے دب کر ہلاک ہو جاتے، لیکن وہ بہرحال ان کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح لیٹی سستاتی رہی اور پھر اس نے اٹھ کر کے فٹافٹ سے ادھر ادھر سے پانی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسے وہاں پر پانی جلد ہی مل گیا، اسے صاف پانی پینے والا مل گیا۔ اس نے وہ پانی لا کر کے شاہ بہرام، زاریہ اور حسن بانو کے اوپر کچھ پھینک دیا اور کچھ ان کو پلانے لگی۔ پری حسن بانو پانی پیتے ہی ہوش میں آ گئی۔ جیسے ہی تھوڑا سا پانی اس کے حلق میں گیا وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گئی۔ وہ اپنے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور اجنبی لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی، جو کہ کافی حد تک زخمی بھی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے اپنے ہی ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بوڑھی عورت کو لیٹے ہوئے پایا، اور تھوڑے ہی فاصلے پر شاہ بہرام بھی زخمی حالت میں پڑا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے مہر انگیز سے سوال کیا، کون ہو تم اور میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہے؟ مہر انگیز نے کہا، ابھی یہ سب کچھ بتانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تم صرف اتنا جان لو کہ شاہ بہرام زخمی ہے، اس کی جان بچاؤ، اسے جلدی سے جلدی صحتیاب کرنے کی کوشش کرو، اور یہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں تمہاری اپنی سہیلی زاریہ ہے، اس کی جان بچانے کے لیے بھی تمہیں ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ پری حسن بانو نے کہا، ٹھیک ہے، یہاں سے تم لوگ
تم نے ہماری اتنی مدد کی ہے، بہرحال میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پاس یہاں پر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں میں جانتی ہوں، کچھ ایسی چیزیں جانتی ہوں جو مجھے اس جنگل سے مل جائیں گی۔ تم میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں وہ چیزیں لے کر آتی ہیں اور ان کے مرہم پٹی کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں جلدی سے جلدی جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر کے مہر انگیز کو پری حسن بانو نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور اس نے کہا کہ میں کیونکہ پری ہوں، میں اڑ سکتی ہوں، تو میں تھوڑی ہی دیر میں یہ چیزیں لے کر کے آتی ہوں۔ مہر انگیز نے کہا نہیں، صرف تم ہی جاؤ، تمہیں ان چیزوں کی شناخت ہے، تم لے آؤ، میں ان کو اکیلے چھوڑ کر یہاں نہیں جا سکتی، میں تمہارے آنے تک ان کا مکمل طور پر دھیان رکھوں گی۔ پری حسن بانو نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، تم میرے آنے تک ان کا دھیان رکھو اور میں جو ہے